میں جنگل میں یہاں سے وہاں پر بھٹکتی پھر رہی تھی، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ اب کیا کروں۔ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ لوگ میرے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے تو یقیناً میرے ساتھ اچھا نہ ہوتا۔ ان لوگوں کے ارادوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر وہ لوگ کون تھے اور کیوں کر میرے پیچھے پڑے تھے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ میں اپنی جان اور عزت ان لوگوں سے بچا سکوں۔ بھاگتے بھاگتے میں کافی دور نکل آئی تھی۔ اب گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا بھی بڑھنے لگا تھا۔ اب تو اس قدر اندھیرا ہو گیا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر بری طرح سے پریشان ہو چکی تھی، اور اب جب میں چلتے چلتے تھک گئی، میرے پاؤں بالکل شل ہو گئے، تو میں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ زندگی میں آج سے پہلے میں نے اس قدر بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آج سے پہلے مجھے اپنا رب اس قدر شدت سے یاد نہیں آیا تھا۔ میں سچے دل سے رب کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال بھی تھا کہ یہ گھنا جنگل جو شہر سے میلوں فاصلے پر ہے، میرے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں اس وقت یہاں پہ ہوں۔ ایسے میں کون میری مدد کو یہاں پر پہنچ سکتا ہے؟ میں کیوں کر یہاں سے زندہ بچ کر نکل سکتی ہوں؟ تبھی مجھے اپنے ڈرائیور کا خیال آیا۔ اس کے سر پر تو ان لوگوں نے کوئی چیز مار کر بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگا۔ وہ بہت ہی ایماندار تھا، سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت انسیت تھی۔ جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تھی تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں ان کے لیے بھی پریشان ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ رات میں اس جنگل میں کیسے گزاروں گی۔ آج تو میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ بھوک کی شدت سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش بس برسنے کو تیار ہی تھی۔ میں نے خوفزدہ سی نظر آسمان کی طرف ڈالی تھی۔ اگر یہ طوفانی بارش برس پڑی تو میں کہاں جاؤں گی؟ سردی سے میں پہلے ہی ٹھٹر رہی تھی۔ اسی دوران بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ طوفان بھی شدید آ گیا تھا۔ اس قدر شدید طوفان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ درخت زمین کی طرف جھکے آ رہے تھے، میرے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے بھاگنے لگی تاکہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ ڈھونڈ سکوں، مگر شاید اس برستی بارش میں مجھے کہیں پناہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ بے چین تھی، بہت پریشان تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ مزید چلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں پر میں آرام سے کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ یہاں پر جنگلی جانور بھی ہو سکتے تھے جو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میرا سردی کی شدت کی وجہ سے وجود بھی بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ دور سے کسی جانور کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اب تو مجھے اپنے قریب سے کسی جانور کی غر غر کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے بوکھلا کر سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے سے کچھ فاصلے پر دو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دی تھیں۔ اب تو صحیح معنوں میں میرے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ اگر یہ کوئی جنگلی خطرناک جانور تھا تو یہ ابھی کے ابھی میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ کوئی میرے بارے میں جان بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر خوف اس قدر شدید تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ روشنی آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی تھی، اور اب وہ محض چند قدموں کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور غراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اندھیرے میں اس جانور کی آنکھیں صرف نمایاں تھیں۔ کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جانور دیکھنے میں کیسا ہے، مگر اس کی آواز میں اس قدر دہشت تھی کہ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ مگر تبھی ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی۔ اس ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ مدھم مدھم واضح ہو رہا تھا۔ میں سٹپٹا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور رات کے اس پہر اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے ساتھ جب کسی دوسرے انسان کی موجودگی محسوس کی تو میرے دل میں ایک گونا اطمینان بڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنی ساری آپ بیتی اسے بتائی۔
تو اس کے چہرے پر ہمدردی کے سائے نظر آنے لگے۔ وہ مجھے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ اب مجھے کہیں نہ کہیں یہ امید بھی بندھ گئی تھی کہ یہ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں اس کے تعاقب میں چلنے لگی تھی۔ چلتے چلتے وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے کر آیا۔ وہ جھونپڑی اس درخت سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی جہاں پر ٹیک لگا کر میں بیٹھی تھی۔ یہاں پر آگ روشن تھی۔ میں جو سردی سے بری طرح سے کپ کپا رہی تھی، اب آگ دیکھ کر میں اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ سینکنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، تمہارے کپڑے بھیگ چکے ہیں، یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں، تم یہ کپڑے تبدیل کر لو ورنہ تم ٹھنڈ سے بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ جب باہر چلا گیا تو میں نے جلدی سے وہ کپڑے تبدیل کیے تھے، پھر دوبارہ سے آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب جب سردی کی شدت کم ہوئی تو میرا دماغ کچھ سوچنے پر تیار ہوا تھا۔ میں اس آگ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور وہ مجھے وہاں بٹھا کر جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ کھانے کی خوشبو سے میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کھانے پر بری طرح سے ٹوٹ پڑی تھی۔ جتنی دیر میں کھانا کھاتی رہی، وہ نوجوان خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ جب میری بھوک ختم ہو گئی تو میں نے اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے پا کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میرے کچھ بھی کہے بغیر وہ کھانے کی ٹرے لے کر باہر چلا گیا۔ اب پھر سے وہ کافی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں قہوہ تھا۔ میں نے تشکر سے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس وقت مجھے چائے کافی کی طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر اس وقت یہ قہوہ بھی مجھے بہت غنیمت لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ایک گھونٹ بھرا تو ایک فرحت کا احساس میری رگو پے میں دوڑ گیا تھا۔ وہ قہوہ بہت ہی مزے کا تھا۔ اب جب میری بھوک ختم ہو گئی تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سوچیں بھی ایک دم میرے دماغ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ میں اس وقت ایک نوجوان کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں اکیلی موجود تھی۔ جنگل تھا، تنہائی تھی، اور رات کا یہ پہر تھا۔ وہ نوجوان میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے روکنے والا کون تھا؟ اور وہ بلا وجہ مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہا تھا؟ آج کل کے خود غرض زمانے میں جب اپنے بھی اپنوں کا ساتھ نہیں دیتے، اپنے بھی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم اب وقت تیار رہتے ہیں، ایسے میں وہ کیسے میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا؟ کیا اس میں اس کا بھی کوئی ذاتی مفاد تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری ذات سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے؟ آج تک میں نے جو بھی واقعات سنے ہوئے تھے وہ سب مجھے پھر سے یاد آنے لگے تھے، اور میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اگر اس نے مجھے قتل کر کے یہیں پر پھینک دیا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں ہوں۔ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میرے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ بھی گویا میری سوچ کو بھانپ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر آرام کریں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیوں رہ رہے ہو؟ اتنے وقت کے دوران میں نے پہلی بار اس نوجوان کو مخاطب کیا تھا۔ وہ میرا سوال سن کر پہلے تو مسکرا دیا، پھر کہنے لگا کہ آپ کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا نام ارسلان ہے، میں ایک شریف نوجوان ہوں اور آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، آپ آرام سے سو جائیں، میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے میرے تاثرات سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں۔ باہر اتنی سردی تھی اور میں اسے اپنی وجہ سے باہر کیسے جانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ پھر میرا دھیان اپنے گھر بار کی طرف چلا گیا تھا۔ ابو نہ جانے میری وجہ سے کتنا پریشان ہوں گے، اور انہیں بھی تو اطلاع مل گئی ہوگی کہ میں نانی کے گھر سے واپس آ گئی ہوں۔ نانی نے تو گھر بھر میں سب لوگوں کو بتا دیا ہوگا۔ ایسے میں ابو مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ میرے چہرے پر اس نے بے چینی کے آثار جان لیے تھے۔ کیا ہوا اب؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ میں نے اسے اپنی بے چینی کی وجہ بتائی تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں ہے، باہر شدید طوفان ہے، بارش بھی خوب زوروں کی برس رہی ہے۔ میں تو پھر سخت جان ہوں، اس موسم کی سختی جھیل لوں گا، مگر آپ بہت نازک ہیں، آپ اس موسم کی سختی برداشت نہیں کر پائیں گی اور بیمار ہو جائیں گی۔ آج درجہ حرارت بھی بہت نیچے ہے، اگر اس موسم میں آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے گھر والے پھر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ آرام کریں، کل تک موسم بہتر ہو جائے گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ مگر میں اب اس اجنبی کے ساتھ یہاں پر رات گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں کہنے لگی کہ جیسے ہی طوفان کی شدت کم ہوگی، بارش تھمے گی تو تم مجھے اس جنگل سے نکلنے میں مدد کرو گے۔
میرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ یہ جنگل جو شہر سے بہت فاصلے پر ہے، یہاں سے میں اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گی؟ اس وقت تو مجھے یہاں پر کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ ابھی تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، میں اس سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی۔ میں کتنے گھنٹوں سے اس جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میرے پاس سواری کا بھی بندوبست ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ مجھے یوں اس نوجوان لڑکے کے ساتھ اکیلے یہاں پر رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی میں ایک کونے میں بیٹھ کر جاگتی رہی۔ پھر کافی دیر بعد بارش کا سلسلہ تھما تو میں جب اس کے ساتھ جھونپڑی سے نکل کر باہر آئی تو سامنے ہی ایک ٹانگا کھڑا تھا جس کے آگے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں پھر اس ٹانگے میں سوار ہو گئی۔ وہ مختلف پیچدار راستوں سے ہو کر ٹانگے کو آگے لے کر جا رہا تھا۔ ابھی بھی طوفان تھا اور ہلکی بارش تھی۔ اس نے مجھے اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے ایک بہت بڑی چادر دے دی تھی، جس سے مجھے سردی میں کافی بچت ہو گئی تھی۔ میں واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ لوگ مجھے دوبارہ سے راستے میں نہ مل جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو شاید میں پھر کبھی اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ نہیں پاؤں گی۔ تبھی ٹانگا ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میں نے حیران ہو کر جب سامنے دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے میرا نام نیلم ہے۔ میرا شمار ان بد نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی گود اور اس کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو تب میری ماں نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ یوں میں آیا کی گود میں پروان چڑھی تھی۔ امی ابو کی محبت کی شادی تھی۔ ابو کے لیے امی کی موت ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ ابو چاہ کر بھی امی کو بھول نہیں پا رہے تھے، اور ایسے میں دادی نے بہت مشکل سے ابو کو دوسری شادی کرنے پر زور دیا تھا۔ ابو کسی طرح سے بھی دوسری شادی کرنے پر رضامند نہیں تھے، مگر جب دادی نے انہیں میرا واسطہ دیا اور انہیں کہنے لگی کہ اپنے لیے نہ سہی نیلم کے لیے ہی دوسری شادی کر لو، اسے ماں کی ضرورت ہے، تب ابو نے مجبوراً دادی کی مرضی کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ انہوں نے پھر دادی کی رضامندی سے ہی شائستہ جہان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ شائستہ جہان سب کے سامنے تو مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی، مگر اکیلے میں وہ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارتی تھی۔ دادی جب تک زندہ رہیں تب تک تو دادی نے مجھے اپنی آغوش میں چھپا کر رکھا، تمام گرم اور سرد ہوا سے مجھے محفوظ رکھا، مگر جب دادی نے اپنی آنکھیں موند لیں تو تب مجھے احساس ہوا کہ میں تپتے صحرا میں آ گئی ہوں۔ دادی وہ واحد سہارا تھی جن کی وجہ سے میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، مگر اب جب وہ مجھ سے بچھڑ گئیں تو ان کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ ابو بھی میری دلجوئی کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے، گو کہ انہیں بھی اپنی ماں سے بہت محبت تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ میں دادی سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور ہوش سنبھالا تو اپنی ماں کی بجائے دادی کو ہی دیکھا تھا، اور اب ان کے بغیر جینا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ سوتیلی ماں سب کے سامنے تو مجھ سے اچھی طرح ہی پیش آتی تھی، مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ کسی ڈائن کا روپ اختیار کر لیتی تھی۔ بچپن میں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ڈرا دھمکا کر رکھا تھا کہ وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرتی ہیں میں ابو کو یا کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتاؤں، ورنہ وہ مجھے جنگل میں پھینک آئیں گی اور میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گی۔ تب خوف کی وجہ سے میں کسی کو کوئی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ میری زندگی کے وہ دن خوشگوار ہوتے تھے جب میں چھٹیوں میں اپنی نانی کے گھر جاتی تھی، مگر جب میرے واپس آنے کا وقت ہوتا تو میرے وجود پر سوگواری چھا جاتی تھی۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی تب میں نے اپنی سوتیلی ماں سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب تو اس کی زیادتیوں پر بھی میں خاموش نہیں رہتی تھی۔ اس کی شکایتیں ابو سے بھی لگاتی تھی، مگر ابو میری کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا وہ مجھے ہی ڈانٹ دیتے تھے۔ نہ جانے سوتیلی ماں نے ابو پر کیا پڑھ کے دم کر رکھا تھا کہ وہ اسی کی بات کو سچ مانتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تب بھی اس نے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے ابو کو مجھ سے بدگمان کر دیا تھا، اور ابو اس بات پر غصے میں آ گئے تھے۔ تب انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ مجھے کالج میں دوبارہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ کافی دنوں سے میری ایک سہیلی کالج سے چھٹیاں کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے اس نے نہ تو نوٹس بنائے تھے اور نہ ہی ضروری اسائنمنٹس تیار کی تھی۔ جب ایک دن اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بھیج رہی ہے اور میں اس کے ہاتھ اپنے نوٹس بھیجوا دوں تاکہ وہ پیپرز کی تیاری کر سکیں، مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں بھی وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ شام کو جب اس کا بھائی گھر آیا تو میں نے خود جا کر اسے نوٹس دیے تھے۔ اس سے اس کا حال احوال پوچھ کر میں کمرے میں آ گئی تھی، مگر یہ سب سوتیلی ماں نہ صرف دیکھ رہی تھی
بلکہ انہوں نے اپنے موبائل میں ریکارڈ بھی کر لیا تھا۔ شام کو پھر اس نے ابو کو میرے خلاف خوب ورغلایا تھا۔ ابو نے جب مجھے بری طرح سے ڈانٹا اور بغیر صفائی سنے جب مجھے الٹا سیدھا بولا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تب میں نے روتے ہوئے نانی کو کال کی اور انہیں کہا کہ میں ان کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی دن نانوں نے ماموں کو مجھے لینے کے لیے بھجوا دیا تھا، اور یوں اب میں پچھلے 1 ہفتے سے نانی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ابو نے مجھے 2 سے 3 بار کال کی، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ نانی کے گھر میں اپنے گھر کی نسبت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ چونکہ میرے پیپرز ہونے والے تھے، اسی وجہ سے مجھے کالج سے بھی چھٹیاں تھیں۔ میں گھر پر ہی اب پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ پورا دن نانی مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی رہتی تھی تاکہ میں اچھے سے پڑھائی کر سکوں۔ پھر اس دن سوتیلی ماں کی کال آئی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابو کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں اور وہ تمہیں بار بار یاد کر رہے ہیں۔ سوتیلی ماں کے اس انداز پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ بات اپنی نانی کو یا کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تمہارے ابو نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں ان سے چھپ کر تمہیں فون کر رہی ہوں۔ ابو کے بارے میں یہ بات سن کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ تب ماں کو میں نے کہہ دیا کہ آپ ڈرائیور کو بھیج دیں، میں ابھی گھر آ جاتی ہوں۔ نانی نے مجھے جب ایک دم یوں تیاری کرتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ نیلم، تم تو یہاں پر مزید کچھ دن رکنے والی تھی، اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ جانے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہماری کوئی بات بری لگی ہے؟ تب میں نے نانی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے کالج میں پرنسپل صاحب نے بلایا ہے، کل میرا کالج میں جانا بہت ضروری ہے۔ نانی سے میں نے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی واپس آؤں گی۔ اور پھر جب میں ڈرائیور کے ساتھ گاؤں کی حدود سے باہر نکلی تو ابھی ہم جنگل کے پاس ہی پہنچے تھے۔ وہ جنگل ہمارے شہر سے کافی فاصلے پر تھا اور اس طرف زیادہ لوگوں کا رش نہیں ہوتا تھا۔ اچانک سے ہمارے سامنے ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے کچھ لوگ نیچے اترے۔ انہوں نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، جسے دیکھ کر میں اور ڈرائیور دونوں ہی بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ ان لوگوں نے ڈرائیور کو کچھ بھی نہیں کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے گاڑی سے نیچے اتارا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر وہ ڈرائیور درمیان میں آ گیا۔ ان سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو تم لوگ میری لاش کے اوپر سے گزر کر لے کر جا سکتے ہو، میرے جیتے جی اس لڑکی کو تم لوگ نہیں لے کر جا سکتے۔ اور پھر ڈرائیور ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگا۔ اس دوران میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا، اور پھر میرے پاس یہی موقع تھا کہ میں یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ میں پھر جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ لوگ میرے پیچھے آئے تو میں اور بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کی حدود سے نکل گئی تھی۔ میرے پاس یہی موقع تھا اپنی جان بچانے کا۔ میں پھر جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ لوگ میرے پیچھے آئے تھے مگر میں ان کی حدود سے نکل گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ تھے اور مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر یہ شکر تھا کہ مجھے ایک اچھا انسان مل گیا تھا جس نے مجھے حفاظت سے گھر پہنچانے کی حامی بھر لی تھی۔ ابھی ہم لوگ جنگل کی حدود میں ہی تھے جب سامنے میں نے بہت ہی خوفناک جانور دیکھا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس قدر اونچا لمبا جانور میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں حفاظت سے آپ کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ مگر اپنے سامنے اتنا بڑا اور خوفناک جانور دیکھ کر میں بری طرح سے کانپنے لگی تھی، اور گھوڑا بھی اپنی جگہ سے بدکنے لگا تھا۔ پھر ٹانگا بری طرح سے ہلنے لگا اور میرے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں ٹانگے سے نیچے گر گئی تھی۔ میرے پاؤں میں بری طرح سے چوٹ آ گئی تھی۔ درد کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، اور اب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے آس پاس ویسے ہی بہت سارے جانور تھے جو عجیب و غریب خلقت جیسے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے تھے۔ انہوں نے اس ٹانگے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میں نے واپس پلٹ کر دیکھا تاکہ اس لڑکے کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ٹانگا بالکل خالی تھا اور وہ لڑکا وہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے مارے میری اس قدر بری حالت تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آج دوسری بار میں موت کو اپنے اتنے نزدیک سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آج سے پہلے تک میں نے ایسے جانور اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے، اور ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ مجھے جان سے مارنے کے درپے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔
وہ آہستہ آہستہ غراتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آہستہ آہستہ وہ اور بھی میرے نزدیک آ گئے تھے۔ مجھے اس لڑکے پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اس مصیبت میں مجھے نہ جانے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں تو اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنا ان جانوروں سے بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ تبھی مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ایک سفید رنگ کا بڑا سا پرندہ تھا جس کی لمبی سی چونچ تھی اور وہ اپنی لمبی چونچ سے ان جانوروں کو مار رہا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آج سے پہلے میں نے اس قدر بڑا پرندہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ تبھی اس نے بھی پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی کی ڈور یہیں پر ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے پاس تھی اور وہ لڑکا میرے گال تھپ تھپا کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے تمام مناظر یاد آنے لگے تو میں نے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا میں زندہ تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں موت کے منہ سے کیسے بچ کر نکلی تھی، اور یہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا، تو پھر یہ مجھے یہاں پر کیسے لے کر آیا؟ ہر طرف صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا گھر ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب آپ آرام سے اپنے گھر جائیں اور جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں۔ اسے اپنے اعصاب پر سوار مت کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سب کیا تھا؟ میں نے آج تک اتنا بڑا پرندہ اور ایسے جانور اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے، اور تم اچانک سے کہاں غائب ہو گئے تھے اور پھر مجھے وہاں سے کیسے بچا کر لائے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے آپ ان باتوں کو چھوڑیں، اپنے گھر جائیں، جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوشش کریں، مگر آئندہ کے لیے محتاط رہیں۔ دشمن آپ کے ارد گرد موجود ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور میں ایک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ آج سے پہلے اتنا مکمل حسن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اس کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ میں پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب گارڈ انکل نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ کیسی ہو بیٹا نیلم؟ تم کہاں تھی اور اب کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیران نظر آنے لگے۔ کس کی بات کر رہی ہو نیلم بیٹا؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب پھر سے بارش برسنے لگی تھی۔ مجھے سردی کا احساس ہوا تو میں گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ گھر میں ابو کے ساتھ ساتھ میرے ننیال والے بھی موجود تھے۔ نانی نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کہاں تھی میری بچی؟ کس حال میں تھی؟ اور تمہیں ان لوگوں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نانی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ہوں اور زندہ بچ کر آ گئی ہوں، اور سوتیلی ماں کی تو آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ابو نے بھی مجھے دیکھ کر خود کے ساتھ لپٹا لیا اور بے تحاشا رونے لگے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت واپس آ گئی ہو۔ کہاں تھی تم؟ اور اس خطرناک جنگل سے تم بچ کر کیسے نکلی؟ اب میں اس لڑکے کا قصہ گول کر گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں درختوں کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ جب لوگ وہاں سے ہٹے تو میں وہاں سے باہر نکل کر آئی اور پھر مجھے ایک لفٹ مل گئی تھی۔ میں شکر کر رہی تھی کہ ابو کی طبیعت ٹھیک تھی۔ نانی کہنے لگی کہ تم تھک گئی ہوگی، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ انہوں نے پولیس میں بھی میرے آنے کی اطلاع دے دی تھی کہ میں مل گئی ہوں۔ پولیس والے وہاں پر آئے، انہوں نے میرا بیان لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ ابو کہنے لگے کہ پولیس بھی تمہیں جنگل میں ڈھونڈتی رہی مگر تم کسی کو نہیں ملی۔ ڈرائیور بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، اس وقت وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ نانی کہنے لگی کہ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم پر حملہ کیا، پولیس ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے۔ میری سوتیلی ماں بری طرح سے بے چین نظر آ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کس بات کی پریشانی تھی، شاید اسے میرے زندہ بچ کر آنے کی ہرگز خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اب ابو میرے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آنے لگے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر میرا خیال رکھتے۔ ان کی محبت پا کر میں پرانی تمام باتوں کو جیسے بھولنے لگی تھی، مگر وہ رات اور وہ گزرا ہوا وقت مجھے ہمیشہ یاد آتا تھا۔
اب ڈرائیور بھی صحت یاب ہو گیا تھا اور ریسٹ کرنے کے بعد وہ پھر سے کام پر آ گیا تھا۔ ابو نے اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں جا کر ان لوگوں سے پوچھا کہ ابھی تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیوں حملہ کیا تھا میری بچی پر۔ ہم لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جلد ہی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ ابو اب دوبارہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اب میرے گھر سے باہر نکلنے پر سختی کرنے لگے تھے کہ کہیں مجھے پھر سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور اب کالج میں بھی میں ان کی نگرانی میں ہی آتی جاتی تھی۔ اس سب سے مجھے الجھن تو ہوتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ اطمینان بھی تھا کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ یہ بات بھول ہی چکے تھے کہ اس گھر میں ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ان دنوں ابو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے، مگر وہ وہاں پر جانے کے بعد بھی بار بار کال کر کے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اور رات کو میری سوتیلی ماں میرے لیے زندگی میں پہلی بار دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم پڑھتی رہتی ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی ہو، اسی لیے میں تمہارے لیے آج اپنے ہاتھوں سے یہ دودھ کا گلاس لے کر آئی ہوں۔ تمہارے ابو نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں جب میں نے دیکھا تو ان میں مجھے عجیب سا تاثر نظر آیا تھا۔ ساتھ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ وہ اچانک سے اتنی بدل کیسے گئی تھی۔ وہ تو کبھی مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اور اب جب انہوں نے میرے ہاتھ میں گلاس دیا تو میں نے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے یہ دودھ پلا کر جاؤں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اپنی صحت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہو۔ اور ان کی بات پر میں بری طرح سے بوکھلا گئی۔ میں کہنے لگی کہ آپ جائیں، میں یہ پی لوں گی، مگر وہ اس بات پر مصر تھی کہ وہ اپنی نگرانی میں ہی مجھے یہ دودھ پلانا چاہتی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ مگر پھر جیسے ہی میں نے وہ گلاس اپنے منہ کے ساتھ لگایا تو اچانک سے کسی نے میرے ہاتھ سے وہ گلاس پکڑ کر نیچے پھینک دیا تھا۔ گلاس کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا، وہ دودھ بھی فرش پر بکھر گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی تھی، کیونکہ اس گلاس میں ایک کالے رنگ کا بچھو تھا جو بہت ہی زیادہ ڈراونا تھا۔ میری سوتیلی ماں کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ یہ بچھو اس گلاس میں کیسے آیا، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اب ملازم بھی میری آواز سن کر کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اس بچھو کو بہت مشکل سے مار کر کمرے سے باہر پھینکا تھا۔ کتنی ہی دیر کے بعد جا کر میری سانس بحال ہوئی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ دودھ میں پی لیتی تو تب اس سے آگے سوچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے یہ سب میری سوتیلی ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ مجھے ختم کرنا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، مگر اس بات کا مجھے کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ مگر میں اپنے ذہن میں ان کے لیے شک بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے اور ہمارا رب اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تبھی رات کو ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ کوئی میرا نام پکار رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ آواز مجھے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ اب میں نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا کمبل ایک سائڈ پر رکھا اور پریشان سی ہو کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو تبھی مجھے یہ خیال آیا کہ مجھ پر تو پہلے بھی ایک بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کمرے سے باہر نکلنے پر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ مجھے کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر باہر چل پڑی کہ نہ جانے باہر کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ سوچتے سوچتے جب میں باہر آئی تو مجھے اپنی سوتیلی ماں کے کمرے کے پاس ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اب تو صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کون تھا اور سوتیلی ماں کے کمرے کے باہر کیوں کھڑا تھا؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ وہی سایہ تھا جو مجھے پکار رہا تھا۔ اب مجھے اپنے نام کی پکار تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ سایہ دیکھ کر میں اس طرف چلنے لگی تھی۔ وہ کون ہے اور اس وقت اس کمرے کے باہر کیا کر رہا تھا؟ پھر وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں حق تک رہ گئی تھی، یہ کیا ہے؟ پھر جب میں کھڑکی کے پاس آئی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر میرا سر جیسے گھوم گیا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ یہ سب کر کے بھلا سوتیلی ماں کو کیا حاصل ہونا تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔
پہلے بھی وہ لڑکی بچ گئی۔ اس دن تم لوگوں کو میں نے اتنا پیسہ دیا صرف اس لیے تاکہ تم لوگ اس لڑکی کو قتل کر دو، اسے میرے راستے سے ہٹا دو۔ یہ ساری جائیداد میں چاہتی ہوں کہ میرے نام پر ہو جائے، میں ہر چیز کی مالک ہوں، مگر وہ لڑکی اگر اس دنیا میں رہی تو یہ جائیداد اسے مل جائے گی۔ ایسے میں تو بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، میرے حصے میں کیا آئے گا؟ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ جھنجھلا کر کہنے لگی کہ میں نے دوبارہ بھی کوشش کی ہے، آج بھی میں نے اتنے دور سے اتنے مہنگے داموں وہ زہریلا کالا بچھو منگوایا تھا، پھر اسے دودھ کے گلاس میں ڈال کر نیلم کو دیا بھی تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ اس گلاس کو نیچے پھینک دے گی اور میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس نے وہ بچھو دیکھ لیا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ میری طرف سے مشکوک ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محتاط ہو جائے گی، اور اس کے بعد تو میں کبھی بھی اپنا یہ کام انجام نہیں دے سکوں گی، میں کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ تم کچھ ایسا کرو کہ اسے اس کی باپ کی نظروں سے گرا دوں، اس کا باپ اس کی شکل دیکھنے سے نفرت کرے، اس طرح سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا مقصد اسے راستے سے ہٹانا ہی ہے، موت کا تحفہ دے کر نہ سکی، باپ کی نظروں میں گرا کر۔ یہ کہہ کر وہ اونچا اونچا کہکہ لگا کر ہنسنے لگی تھی، اور میں جب اپنے کمرے میں آئی تو میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ سوتیلی ماں کو میں ہمیشہ ہی برا سمجھتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری یہ نفرت بے بنیاد نہیں تھی، کیونکہ وہ اسی قابل تھی کہ اس سے نفرت کی جائے۔ اس کی اصلیت میں ابا کو کیسے بتا سکتی تھی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات سننے پر کبھی بھی تیار نہ ہوتے۔ ان کے نزدیک ان کی بیوی دنیا کی نیک اور اچھی ترین عورت تھی جو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر ابو کو یہ بات بتاتی تو وہ یہی سمجھتے کہ میں اسے ان کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اب میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں کھانا بھی بہت احتیاط سے کھانے لگی تھی۔ سوتیلی ماں یا اس کی خاص ملازمہ میرے لیے کوئی چیز بھی لے کر آتی تو وہ میں پرندوں کو ڈال دیا کرتی تھی یا پھر باہر پھینک دیا کرتی تھی، مگر خود میں اس کا لایا ہوا ایک دانہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گی، اور اب جو وہ مجھے میرے باپ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کون سی سازش رچا رہی تھی، اور اگر ابو نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تو اس سے زیادہ سوچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر ایک دن مجھے اس بات کا بھی جواب مل گیا تھا۔ آدھی رات کو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، نہ جانے باہر کون تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، نیلم، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر میں تو پریشان ہو کر رہ گئی، یہ لڑکا کون تھا، ہمارے گھر میں کیسے آیا، اور میرے کمرے کے پاس بھلا کیوں کھڑا تھا؟ آدھی رات کو وہ مجھ سے کیا بات کرنے کے لیے آیا تھا؟ اب کی بار وہ کہنے لگا کہ دروازہ کھولو، کچھ ضروری بات ہے جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اس کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی جیسے تجسس جاگ اٹھا کہ وہ ہے کون۔ مگر اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی تبھی باہر سے عجیب سے شور کی آوازیں آنے لگی تھیں، کوئی بری طرح سے چلانے لگا تھا اور رونے لگا تھا۔ اب میں بھی بری طرح سے بوکھلا گئی تھی، یہ سب کیا تھا؟ اس میں اور بھی آوازیں شامل ہو گئیں۔ اب میرے لیے کمرے میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ جب باہر آئی تو ابو کے ساتھ سوتیلی ماں بھی تھی، وہاں پر ملازم بھی تھے جو اس لڑکے کی پٹائی کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں اس کے بلانے پر آیا ہوں، آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر جب ابو نے میری طرف شک بھری نظروں سے دیکھا تو مجھے لگا کہ سوتیلی ماں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، وہ مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا دے گی۔ کون ہے یہ لڑکا، اور تم نے اسے بلایا تھا؟ اگر میں نے اسے بلایا ہوتا ابو تو میں اس کے لیے کب کا کمرے کا دروازہ بھی کھول چکی ہوتی، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسے خود پہلی بار دیکھ رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس کے کہنے پر یہاں آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جو مجھے پہلے مارنے کی اور اب بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ابو بھی یہ بات سمجھ گئے، کہنے لگے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ان کی بات سن کر سوتیلی ماں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح سے تو گھر کی بات باہر نکل جائے گی، اور یہ بات جو کسی کو بھی نہیں معلوم وہ سب لوگوں تک پہنچ جائے گی۔
اور وہ لڑکا بھی بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھا، مگر ان ملازموں کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پولیس والے خود ہی اگلوا لیں گے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سوتیلی ماں کے بہت سارے راز وہ جانتا ہے، تبھی وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھے۔ اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ ابو نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر انسپیکٹر کو فون کر دیا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو ساری بات ابو نے اسے بتائی اور پھر وہ اسے لے کر تھانے میں چلے گئے تھے۔ سوتیلی ماں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر کے اچھا نہیں کیا۔ اب جب وہ پولیس والوں کے سامنے یہ بات کہے گا کہ وہ آپ کی بیٹی کے پیچھے یہاں پر آیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی بیٹی کی؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ اس وقت ابو بھی ماں کی باتوں سے کچھ قائل ہو رہے تھے، مگر میں انہیں کہنے لگی کہ جب ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہمیں منہ چھپا کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ دنیا کا سامنا کرنا چاہیے۔ اسی دوران انسپیکٹر کی اس تھانے سے کال بھی آ گئی تھی اور ابو پولیس اسٹیشن میں چلے گئے تھے، جبکہ سوتیلی ماں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ اب یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا، ابو کو اپنی بیوی کی اصلیت معلوم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو وہ بہت غصے میں تھے۔ وہ اپنی بیوی کو پکارنے لگے، کہاں ہو تم شائستہ، باہر آؤ۔ جب وہ ڈرتے ہوئے باہر آئی تو ابو نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی زہریلی عورت ہوگی، تم میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کرو گی، اور جب تمہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو تم نے اسے میری نظروں سے گرانے کا بندوبست کر لیا۔ یہ تو میری بیٹی کی قسمت اچھی ہے کہ رات کو اس نے دروازہ نہیں کھولا، ورنہ اگر میں اس لڑکے کو اس کے کمرے میں دیکھ لیتا تو میں بھی اسے غلط ہی سمجھتا۔ تم کتنی گھٹیا عورت ہو، کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا؟ وہ روتے ہوئے ابو کے پاؤں میں پڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گئی تھی، دولت اور جائیداد کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، اسی لیے نیلم کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر ابو نے انہیں بری طرح سے دھتکار دیا تھا۔ تم اعتبار کے اور معافی کے قابل نہیں رہی ہو، میں اب دوبارہ تمہیں اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابو نے اسے طلاق دے دی تھی، پھر اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے ابو کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی کہ میری وجہ سے اپنا گھر برباد نہ کریں، اور وہ اس عورت کی طرف جتانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھ لو، یہ ہے میری بیٹی میں اور تم میں فرق۔ تم نے اسے برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اس کے باوجود بھی یہ تمہاری طرفداری کر رہی ہے۔ مگر میرا دل اپنی بیٹی جتنا بڑا نہیں ہے، میں تمہیں اس گھر میں اب برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس دن وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے مجھے سوتیلی ماں کی اصلیت دکھانے کے لیے اس کھڑکی کے پاس بلایا تھا۔ وہ کون تھا میں آج تک اس کے بارے میں جان نہیں پائی، مگر اس کی اس نیکی نے میری دنیا بدل دی تھی، میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی تنہائی کا بھی احساس آتا تھا کہ اس عمر میں وہ اکیلے رہ گئے، مگر وہ مجھے کہتے تھے کہ ایسی عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہی رہے۔ وہ انسان جو آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو، جو آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ پہلے اس نے دولت کی وجہ سے تمہیں راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کے بعد وہ میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتی تھی۔ اچھی بات ہے کہ وہ یہاں سے دفع ہو گئی ہے۔ ایک دن ابو نے مجھ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم اس جنگل سے کیسے بچ نکلی؟ تب میں نے ابو کو ساری بات بتا دی تھی کہ کس طرح سے اس لڑکے نے میری مدد کی۔ ابو کہنے لگے کہ ہمیں ایک بار شکریہ ادا کرنے کے لیے اس جگہ پر جانا چاہیے۔ جو بھی ہے، اس لڑکے نے تمہاری بہت مدد کی ہے، ورنہ تم جنگلی جانوروں کی خوراک بن کر رہ جاتی۔ مجھے وہ راستہ اچھے سے یاد تھا، میں وہ راستہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اور پھر جب میں ابو کے ساتھ وہاں پر گئی تو ویرانے کے علاوہ مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں مایوسی سے پلٹ کر واپس آ گئی تھی۔ دوبارہ کبھی میں نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ جیسے میری یادداشت میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک دو بار میری اپنی سوتیلی ماں سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بہت برے حالوں میں تھی، اور ایک بار تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگنے لگی۔ تب مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اس دن ابو کو روک دینا چاہیے تھا کہ وہ اسے طلاق نہ دے، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ ابو کو اس پر غصہ ہی اتنا تھا۔ آج اس بات کو بہت سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی جب میں اس جنگل کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ رات مجھے پھر سے یاد آ جاتی ہے۔